قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس سورت کے بغیر آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ نماز کا رکن یہ سورت ہے، چاہے فرض نماز ہو یا سنت ہو، نفل نماز ہو، جماعت کی نماز ہو، انفرادی نماز ہو، امام ہو، مقتدی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، چاہے عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، اس سورت کے پڑھے بغیر وہ نماز نہیں ہوتی۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی اہدنا الصراط المستقیم۔ معقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلی مجلس میں ایک بہت ہی بنیادی بات بطور تمہید ہم نے دیکھی کہ انسان ربانی علم کا محتاج ہے۔ دنیاوی علوم، دنیا کی ساری ترقیاں اور یہاں کی تحقیقات انسان کا مشاہدہ اور اس کی تجزیات، اس کی تحقیق، اس کی معلومات دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو جائے، وہ انسان کے حقیقی مسائل کا حل نہیں بن سکتی ہیں۔ ریئل پرابلمز جو زندگی کے ہیں، جو بڑے ایشوز ہیں، دنیا بھر کی ساری معلومات اس کو حل نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے پہلے کا انسان جتنا پریشان تھا، علم اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود پہلے سے زیادہ آج وہ پریشان ہے۔ آج سے پہلے بگاڑ تھا، لیکن آج بگاڑ ایک بھیانک صورت اختیار کر گیا ہے۔ آج سے پہلے کا انسان بھی انسان ہوا کرتا تھا، لیکن آج ایسا دور آیا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے اپنی انسانیت بھی کھو رہا ہے۔ کئی لوگ انہوں نے ایسے آرٹیکلز بھی لکھے کہ میں کبھی انسان ہوا کرتا تھا، ایسا آرٹیکل لکھا گیا ہے۔ نیو یارک کی جو میگزین ہے بڑی، اس میں ایک بڑا آرٹیکل آیا کہ کبھی میں بھی انسان ہوا کرتا تھا، I used to be a human being۔ اس میں اس نے بتایا کہ میں مشینی دور میں، موبائل فون کے دور میں، آج میں اپنی انسانیت مجھے لگ رہا ہے کہ میں کھو رہا ہوں۔ یہ جو احساس لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری ترقی کے باوجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ساری تحقیقی اور تکنیکی ترقیوں کے بعد انسان پہلے سے زیادہ خوشحال ہو جائے، ہوا نہیں ایسا۔ اس کی زندگی میں سہولیات پیدا ہو گئیں، لیکن اس کا سکون خراب ہو گیا، اس کا فکر برباد ہو گیا، اس کے مقاصد تباہ ہو گئے۔ اس کی زندگی چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، نفسیاتی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، یہ ساری زندگی اس کی برباد ہو گئی ہے۔ انسان لوگوں کے ساتھ ہے لیکن تنہا ہے، وہ سوشل میڈیا میں کنیکٹڈ ہے لیکن کوئی بھی اس کا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ سب سے جڑا ہوا ہے، پہلے سے زیادہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن پہلے جو لوگوں کو اکیلے پن کا احساس نہیں تھا، آج وہ زیادہ ہے۔ آج تنہائی، اکیلے پن، محرومی کا احساس پہلے سے زیادہ ہے۔
تو معلوم ہوا کہ انسان کی ساری ترقی اور ساری علمی ترقیات اور اس میں ساری جتنی آگے وہ بڑھا ہے، واقعی کچھ فائدہ اس کو ہوا نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں ہے۔ ترقی واقعی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آدمی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم، اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے، آدمی مانے یا نہیں مانے۔ جو لوگ شروع میں نہیں مانے آج ماننے پر مجبور ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، پڑھا لکھا طبقہ جن میں زیادہ تر عورتیں ہیں، مغربی ملکوں میں آج اسلام کی طرف آ رہے ہیں، آئے دن مسلمان ہو رہے ہیں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام کی ان کے سامنے آتی ہیں، اس کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کو اتنا زیادہ اچنبھا اس میں محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ پہلے سے ہے۔ جب آدمی کے پاس سب کچھ پہلے سے ہوتا ہے اور بار بار اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا استعجاب ختم ہو جاتا ہے، ان کے لیے ہر چیز تعجب کی چیز ہے۔ اسلام میں ایسا بھی ہے، اسلام میں ایسا بھی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے ہیں اور اس سے ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مزید تحقیق کرتے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی تحقیق کی، اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک مستقل ایجنڈا کے تحت، لیکن قرآن کریم کے مطالعے نے ان کے دل کو بدل دیا، ان کے دل کے تالے کھول دیے، ان کو اسلام کی ہدایت ملی۔ ایسے انٹرویوز آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، یوٹیوب پہ ایسے انٹرنیٹ پہ آج بھی موجود ہیں انٹرویوز، کہ میں نے اسلام کو پڑھا اس لیے پڑھا، قرآن کو پڑھا اس لیے کہ میں اس میں سے نکالنا چاہتا تھا کیا کیا غلط ہے، کیونکہ میں ایک مستقل کسی اور آئیڈیالوجی کا داعی تھا۔ لیکن دھیرے 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 مجھ کو محسوس ہونے لگا کہ ایسا نہیں ہے جیسا میں سمجھ رہا ہوں، یہ تو الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ نے انسان کے دل میں ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ساری دنیا کو دے سکتا دھوکہ، اپنے آپ کو نہیں۔ الا اقسم بالنفس اللوامہ، ساری دنیا تعریف کرے لیکن اندر سے وہ نفس ملامت کرتا ہے، تو غلط کرتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر ایک پہرے دار ہے جو برابر اس کو بتاتا رہتا ہے تو غلطی پر ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف اقدامات کیے لیکن بعد میں ان کا احساس ہوا کہ ہم غلط تھے، اور پھر اسلام قبول کر کے اسلام کی دعوت دینے والے بنے، اور ان کے ہاتھ پر کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے اپنے ملک میں کئی ایسے لوگ ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ تو اسلام، انسان کی کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ اللہ والے علم کی روشنی میں چلنے لگتا ہے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور اس تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ ہدایت کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے صراط مستقیم کیا ہے۔ بات شاید لمبی ہو جائے، اللہ رب العالمین اتنے وقت میں بات سمیٹنے کی توفیق مجھ کو عطا کرے۔ ہدایت کیا ہے؟ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہدی الرشاد والدلالہ، ہدایت کہتے ہیں رہنمائی اور کسی چیز کی طرف راستہ دکھانے کو، دلالت کو۔ اسی طرح سے مناوی کہتے ہیں التوقیف علی مہمات التعریف میں، کہتے ہیں الہدایۃ دلالۃ بلطف الی ما یوصل الی المطلوب، کہتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے؟ لطیف طریقے سے مطلوب کی طرف رہنمائی کر دینے کو، ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرنے کو جو مقصود تک لے جائے، ایسی چیز کی طرف راہ دکھانا جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچائے، منزل تک پہنچائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ لیکن ہدایت کے مراتب ہیں، اور علماء نے 4 مراتب ہدایت کے ذکر کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ واقعی ہدایت کیا معلوم ہونا چاہیے نا، صبح شام، ہاں فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور اس کے علاوہ نمازوں میں ہم ہدایت مانگ رہے، اور ہدایت کیا ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہدایت کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، پہلا مرتبہ ہے جو انسان کی جبلت میں اللہ نے ڈالا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ یہی وہ رہنمائی ہے جس کی بنیاد پر مچھلیاں پانی میں صحیح طور پر تیر پاتی ہیں بغیر کسی تربیت کے، پرندے ہوا میں اڑ پاتے ہیں،
چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے، شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے، کون بتایا اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ اللہ کی رہنمائی کے تحت کام کرتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں پہلی مرتبہ اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو کیسے معلوم ہے کہ دودھ کیسے پیتے ہیں؟ کون سکھایا اس کو؟ وہ بچہ برابر ماں کا دودھ پیتا ہے، کون سکھایا اس کو؟ کہاں سے تربیت ملی اس کو؟ اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رہنمائی ہے۔ تو پہلا مرتبہ رہنمائی کا وہ ہے جو فطری طریقے پر انسان کو جبلت میں، مخلوقات کو ان کی جبلت میں اللہ نے ڈال دیا کہ اس کو ایسے کرنا ہے، وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی فرعون کو، تو اس کے ضمن میں ایک بات آئی کہ تمہارا رب کون ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تمہارا رب کون؟ تمہارا اور ہارون کا رب کون ہے؟ بتاؤ۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا، اس کی بناوٹ جیسا بھی بنایا، ہر چیز کو اس کی تخلیق کی، اس کا ڈھانچہ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی رہنمائی بھی کی۔ مچھلیاں، پرندے، چونٹیاں، سانپ اور اس طرح کے چوپائے، جنگلی جانور، انسان، ان مخلوقات کو جینے کا ایک طریقہ اللہ نے سکھایا، وہ مجبور ہیں کہ اسی کے پابند بنیں۔ یہ جو ڈھانچہ اللہ نے دیا ہے اور اس کے بعد رہنمائی کی کیسے اس کو زندگی گزارنا ہے، یہ ساری مخلوقات اسی ڈھانچے اور اسی طریقہ کار کی پابند ہیں، یہ اللہ کی رہنمائی میں ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اس کو خفیہ پیغام، رہنمائی دی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور پیڑوں پر بھی، کچھ پیڑوں پر بھی، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور لوگوں کی رہائش گاہوں میں بھی۔ لوگوں کے گھر بناتے، گھروں پہ بھی بناتی چھتے، آپ کو دیکھیے گا بڑی بلڈنگ ہے لیکن اس پہ چھتا بنا ہوا ہے، پیڑ ہے اس پر چھتا ہے، اور پہاڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی قریب میں ایک ریسرچر، اس نے پوری ریسرچ کر کے بتایا کہ اتنی بڑی بات قرآن میں ہے جو پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی، وہ بہت بعد میں معلوم ہوئی ہے۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر ہر قسم کے پھلوں سے، پھولوں سے اس کا رس لے، اس کی غذائیت لے، اور فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی راہوں میں چلی جا، چلتی جا۔ ذُلُلًا، علماء نے دونوں باتیں کہی ہیں کہ تو پابند ہو کر، رب العالمین کی تابع ہو کر، جیسے اس نے تجھ کو پابند کر دیا ہے، مسخر ہو کر، یا اللہ کی مسخر کی ہوئی راہوں میں چلی جا۔ بعض علماء نے کہا اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یہ مکھی کے لیے بھی ہے تسخیر، یا یہ راستے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے بات کہی ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے، پیٹوں سے، یہ بھی بات کچھ لوگوں نے ریسرچ کر کے کہا شہد کی مکھی کے دو پیٹ ہوتے ہیں، ایک نہیں، ایک غذا ہضم کرنے کے لیے، ایک شہد سٹور کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بطون اللہ نے کہا جو جمع ہے، یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، کیونکہ اصل پیٹ ہوتا ہے جس سے وہ چیز باہر نکلتی ہے۔ الوانہ مختلف الوانہ، جو مختلف رنگ کے ہیں، شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کا ایک دم ڈارک براؤن ہوتا ہے، کوئی ایک دم سفید رنگ کا ہوتا ہے، مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو الگ الگ قسم کے رنگ کے وہ شہد ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا کہ کس
پھول سے رس لینا ہے، کیسے لینا ہے. اور وہ جو چھتا بناتی ہے، تو آج بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں ہیگزاگون بنتا ہے، مسدس جس کو آپ کہتے ہیں، 6 اس کے جو ہے اس طرح سے وہ بنتا ہے. پہلے کے علماء نے ہمارے کہا ہے کہ سب سے بہترین صورت یہی ہے، اس لیے کہ اس میں جگہ ضائع نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کیسا بھی بنائیں جگہ ضائع ہوگی. لیکن چھتا جو مسدس اس طرح سے بنتا ہے، جب آپس میں جوڑتے ہیں تو کوئی جگہ ضائع نہیں ہوتی، اور وہ سب سے بہترین ڈھانچہ ہے جو بن سکتا ہے. کون سکھایا اس کو؟ آپ کاغذ پہ قلم سے صحیح نہیں بنا سکتے، وہ بتائیے کیسے بنا رہی ہے؟ کون سکھایا اس کو؟ رس جمع کرنا، چھتا بنانا. اور وہ چھتا کیسے بناتی ہے بتائی؟ ہاتھ سے بنا رہی، کیسے بناتی ہے اور اتنا پرفیکٹلی بناتی؟ کون سکھایا اس کو؟ یہ اللہ نے سکھایا اس کو. یہ پہلا مرتبہ ہے جو ہدایت کا ہے. اللہ نے ساری مخلوقات کو رہنمائی دی ہے. ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے تحت کام کرتی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک اعتبار سے عبرت ہے کہ جب یہ اللہ کی رہنمائی میں مخلوقات کام کرتی ہیں تو سسٹم برابر چلتا ہے. اگر اس سے ہٹ جائے تو سب گڑبڑ ہو جائے گی. دل، پھیپھڑے، کڈنی وغیرہ جتنا نظام انسان کا ہے، اگر یہ نظام اللہ نے جیسا بنایا ویسا باقی رہے تب ٹھیک ہے. نظام اگر بگڑ جائے اس کا، وہ اپنی اصل کو چھوڑ دے تو انسان کے جسم میں فساد شروع ہو جاتا ہے. معلوم ہے کہ جیسے اللہ نے بتایا ہے اور بنایا وہی ٹھیک ہے. انسان کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ نے کیا بتایا وہ دیکھ. تیری عقل، دنیا، اکثریت، بھیڑ، باپ دادا کا رسم و رواج، مفکرین نہیں، یہ دیکھ کہ اللہ کی طرف سے کیا رہنمائی آئی ہے. اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھ، یہ صحیح چل رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے جیسا بنایا اور جیسا اس کو کرنے کا حکم دیا ویسا چل رہا ہے. اگر یہ نہ ہو سب گڑبڑ ہو جائے گی. اللہ کی رہنمائی میں خیر ہے. تو یہ پہلا مرتبہ ہدایت کا ہے. دوسرا مرتبہ ہدایت کا، دوسرا لیول ہدایت کا ہے اللہ کی طرف سے بتا دیا جائے یہ صحیح ہے یہ غلط. اس کے بعد انسان کو اختیار رہتا ہے، جس کو ہم کہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی کا آ جانا، اس کو ارشاد کہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بس بتا دیا جاتا ہے یہ صحیح غلط. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. ثمود کو، قوم ثمود کو ہم نے رہنمائی دی، ہدایت دی، لیکن کیا کہا؟ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو چنا. انہوں نے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت تھی اس کو اپنایا نہیں. اللہ نے جو بتایا تھا اس کو مانا نہیں. اللہ نے جو خبر دی تھی، رہنمائی دی تھی، اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے اللہ کی رہنمائی کے مقابلے میں اندھے پن کو آنکھیں بند کر لی. نہیں ماننا ہے ہم کو، نہیں دیکھنا ہے ہم کو کیا صحیح کیا غلط، قبول نہیں کیا اس کو. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ کے دینے کے بعد بھی ان کو ہدایت نہیں ملی. تو یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو دل میں اترتی ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو کان کے راستے سے جاتی. بس بتایا جاتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اب تمہارا اختیار ہے مانو یا مت مانو. تو ایک دوسرا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. یہ سورہ فصلت میں ہے. جسے اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، مرد اور عورت کا، دونوں مل کے انسان بنتا ہے. نبتلیہ، اس کو ہم آزماتے رہتے ہیں، ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل کرتے رہتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو سننے دیکھنے والا بنایا. سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، آگے کام آنے والی ہے. کیوں؟ کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راہ دکھلا دی، ہم نے راستہ اس کو دکھا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی رہنمائی اس کو دے دی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ چاہے تو شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے جیے، اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے. رہنمائی دے دی ہے، چننا اس کو ہے. انسان کا انتخاب ہے جو اس کے انجام کی شروعات ہے. کیا چنتا ہے وہ؟ چوائسز، اس کا انتخاب کیا ہے. معلوم ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے. جیسے بہت سارے گناہگار
کہتے نا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، بس جیسا ہوگا ویسے ہی ہوگا، ہم کیا کریں، اب مجبور نہیں ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہنمائی دی اور انسان کو اختیار بھی دیا۔ ہاں اختیار الٹیمیٹ نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، وہ اختیار محدود دائرے میں ہے، لیکن وہ بے اختیار بھی نہیں ہے، وہ بے اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں کہا کہ چاہے تو شکر گزار بن کے جیے یا نا شکرا، اس کی مرضی، یعنی وہ چاہے تو شکر گزار بن سکتا ہے، اور اگر نہیں بننا ہے شکر گزار، نا شکرا بنے، انتخاب اس کا ہے۔ اس انتخاب کی بنیاد پر وہ اللہ کا فرما بردار یا نافرمان قرار پائے گا۔ تو کوئی آدمی بے اختیار نہیں ہے، اور ہر آدمی اپنے تصرفات میں اس چیز کو محسوس کرتا ہے خود۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا، لیکن انسان اس کے بعد بھی اللہ کا محتاج ہے، صرف رہنمائی پانے میں نہیں، رہنمائی کو اپنانے میں بھی۔ اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو انسان آئی ہوئی رہنمائی سے بھی صحیح سلیقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ دل میں ہدایت کا اترنا، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں۔ دل میں حق کا قرار پکڑنا اور انسان کا حق پر جمے رہنا، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں۔ یہ بھی ہدایت ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرتبہ ہے۔ حق سامنے آیا، ماننے کی توفیق ملی، جمنے کی توفیق ملی، یہ بھی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی پسند سے، آپ کو جس سے محبت ہو آپ کو اس کو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، بلکہ یہ تو اللہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہیں، ہدایت والے کون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو چاہ رہے ہیں کہ ہدایت ملے، لیکن ہدایت ملی نہیں۔ کیوں؟ ابو طالب ہیں لیکن ہدایت کے طالب نہیں ہیں۔ صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہدایت کی طلب نہیں چاہیے۔ میں باپ دادا کے دین پر ہوں، دوستوں نے جو بتایا اس کو مانوں گا میں۔ غیرت، برے دوست نقصان پہنچاتے ہیں، اندھی غیرت اور اسی طرح سے برے دوست آخری وقت میں بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو دوستوں نے جو اس وقت میں مشرکین تھے، کہا کہ اے ابو طالب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں۔ اور وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس پر آیت نازل کی، اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو، نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ معلوم ہے کہ نبی کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو نبی نے رہنمائی تو کی نا، اللہ نے ہدایت بھیج تو دی، قرآن دیا اور قرآن کا فہم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش بھی کیا، دعوت بھی پہنچی، حق پہنچا، ہدایت پہنچی، مانا نہیں، دل میں اترا نہیں، قبولیت، توفیق، اس کو تیسرا مرتبہ آئیے، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ حق سامنے آنے کے بعد بھی اگر اللہ کی توفیق نہ ملے، انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی ہدایت کا ایک مرتبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ، اور یہاں شبہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے کہا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے۔ ہدایت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ کسی کو بھی زبردستی دی جائے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ چار باتیں ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ پہلا مرتبہ دیکھا جبلت میں پیوست ہے انسان کی کچھ چیزیں اور مخلوقات میں جو اللہ نے رہنمائی دے دی، اور دو اللہ کی طرف سے حق کا سامنے آنا، تین حق کا دل میں اترنا اور حق پر باقی رہنا، جمنا، نمبر چار انجام، وہ ہدایت آخرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کر کے
حشر کے میدان سے پل صراط سے گزار کے جنت پہ پہنچا دے، منزل مقصود تک پہنچانا، دخول جنت، یہ بھی ہدایت ہے۔ اسی لیے جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ ہم لوگ اپنے اس سے آ گئے، اچھا ہوا راستہ مل گیا، ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے، بہت سمارٹ تھے، ہم لوگوں نے ڈھونڈ کے نکالا ہم نے جنت کا راستہ۔ نہیں، جنت میں جانے کے بعد جنتی کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتی کہیں گے تمام تعریف، تھوڑی ہمارے لیے بھی ایسا بولیں گے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ساری خوبیوں والا تو اللہ ہی ہے، تعریف کا حمد کا مستحق اللہ ہی ہے۔ اچھا، حمد اور مدح میں فرق ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدح جو ہے تعریف کو ہی بولتے ہیں اور حمد بھی تعریف کو بولتے ہیں، لیکن حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں محبت شامل ہوتی ہے، دونوں میں فرق یہ ہے۔ کسی کی تعریف کر دی نہیں، حمد وہ ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہے؟ محبت بھی شامل ہوتی ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے اس کی ہم کو ہدایت دی، اس کی جنت میں پہنچ گئے، اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی، ہمیں توفیق دی کہ ہم پہنچ گئے، پہنچا دیا جنت تک۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہمارے بس میں تو تھا ہی نہیں کہ ہم ہدایت پاتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا، اگر اللہ ہم کو جنت تک نہیں پہنچاتا ہمارے بس میں تھا ہی نہیں کہ ہم پہنچتے۔ دنیا میں جہالت، پھر علم حاصل کرنا، پھر اس کے بعد دنیا کے فتنے، خاندانی مسائل، معاش کا مسئلہ، شیطان، نفس، برا سماج، پھر اس کے بعد مر گئے، مرنے سے پہلے پہلے دین پر جمے رہنا، شیطان کے دھوکوں سے بچنا، پھر قبر کے سوال جواب میں نکل جانا، پھر حشر کے میدان میں پھر پار ہونا، پھر پل صراط، پھر اس کے اوپر سے گزر کے پھر جنت، نہ آسان ہے۔ تو کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے، ہم کریڈٹ نہیں لیتے اس کا، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہم جنت میں آئے۔ جنت پہ پہنچانا یہ بھی ہدایت ہے کہ مقصود کیا ہے۔ تعریف ہم نے شروع میں دیکھی کہ مطلوب تک پہنچانا یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے کہ اللہ نے توفیق دے کے جنت تک پہنچا دیا، یہ ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی بنا پر رہنمائی عطا فرمائے گا، ہدایت دے گا۔ کس بنیاد پر؟ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، کب کیا کرنا، کیسے ڈیسیجن لینا، صحیح نتیجے پہ پہنچنا، فتنوں سے بچنا، گمراہیوں سے بچنا۔ اللہ نہ بچائے نہیں بچ سکتا۔ اس کی عقل، اس کا علم، اس کی سمجھ، اس کی ساری باتیں بازو، اللہ کی توفیق اگر نہ ہو، اللہ کی حفاظت اگر نہ ہو تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے میری اولاد کو بچائے رکھ، کہیں ہم بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں۔ ہدایت کی دعا، حفاظت کی دعا انبیاء کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ توحید کا کمال ہے کہ انسان اپنی بھی نفی کر دے۔ سارے بت توڑنا آسان ہے، اپنا بت توڑنا بھول جاتا آدمی۔ میں قال انا خیر منہ، میں بھی نہیں، انبیاء اس کا بھی انکار کرتے ہیں، میری کوئی چیز نہیں۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر، مجھے میرے حوالے مت کر دے پلک جھپکنے کے بقدر بھی، میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا۔ اللہ اگر نہ بچائے بڑا مشکل معاملہ ہے۔ انبیاء کا یہ شعوری احساس ہوتا ہے، میں محتاج ہوں اللہ کی رہنمائی کا ہر آن۔ تو جنت میں جانے والے
اللہ کے پہنچانے سے جائیں گے، یہ اللہ کی رہنمائی ان کو ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کا رب ان کے ایمان کی بنا پر ان کی رہنمائی کرے گا۔ معلوم ہے کہ ایمان سبب ہے ہدایت کا، معلوم ہے کہ ایمان کے بعد بھی انسان کو ہدایت ملتی رہتی ہے، ہدایت کا مرحلہ ختم نہیں ہوتا، جنت میں جانے تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہاں تک ہدایت کا محتاج ہے۔ ورنہ آدمی سوچے گا اسلام تو لایا، مسلمان بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا، توحید پہ بھی آیا اور سلف کے راستے پہ بھی آیا، اب مانگنے کی ضرورت ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی بھی ضرورت ہے، زندگی کے آخری دن بھی ضرورت ہے، آخری نماز میں بھی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا ہر آن بندہ محتاج ہے، اللہ ہر آن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جتنی چوائسز اس کے سامنے ہوتے ہیں، جتنے انتخاب اس کو زندگی میں کرنے، ان میں اگر صحیح نہیں کیا تو ہو سکتا ہے جہنم کی کھائی میں پہنچ جائے۔ ہر آن اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار، ان کا رب ان کے ایمان کی بنا پر ان کی رہنمائی کرے گا ایک ایسی جنت کی طرف جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں۔ یہ آخری مرحلہ ہے ہدایت کا، پیدائشی طور پر جبلت کی سطح پر، 2 رہنمائی کی سطح پر اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم، 3 دل میں ہدایت کو داخل کرنا اور جمائے رکھنا، اور 4 چلاتے 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 پل صراط پر سے چلا کے یہاں جو صراط مستقیم پر جمع وہ صراط پر جمے گا، اور پھر پار کرا کے اس کو جنت پہ پہنچا دینا۔ یہ 4 مرتبے ہدایت کے علماء نے ذکر کیے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ تو یہ 4 مرحلے ہیں یا 4 مرتبے ہیں۔ ابن قیم، اب پہلا مرتبہ تو دیکھیے جبلت کا اور ساری مخلوقات کو ملتا ہے، اس میں وہ مکلف نہیں ہے، اور آخری تو انجام ہے جو کہ پورا کا پورا اللہ کا اختیار ہے۔ درمیان میں 2 چیزیں ہیں جو یہ دار التکلیف میں اور دار العمل میں ہوتا ہے، رہنمائی اللہ کی طرف سے آنا اور اس کی توفیق ملنا۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہدایت ہی البیان والدلالہ، ہدایت حق کے واضح کرنے اور رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں۔ ثم التوفیق والالہام، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہدایت کا ہے توفیق دینا اور دل میں بات کو ڈالنا، وہو بعد البیان والدلالہ، اور یہ حق کی وضاحت اور رہنمائی کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ حق سامنے آیا، کلیئر کٹ سب سامنے باتیں آ گئی، لیکن کتنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا حق سامنے آنے کے بعد بھی نہیں مانتا۔ آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن ہم باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی بات سمجھ میں تو آ رہی ہے لیکن پیر صاحب کی بات ہم مان کے چلیں گے، آپ کی بات عقل میں تو آتی ہے لیکن پھر بھی میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں مان سکتا۔ بعض اوقات حق بالکل واضح ہوتا ہے لیکن آدمی قبول نہیں کرتا اور اس کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ہے توفیق، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ تو یہاں پر ابن قیم کہتے ہیں ثم التوفیق والالہام وهو بعد البیان والدلالہ ولا سبیل الى البیان والدلالہ الا من جہت الرسل، یہ جو حق کی وضاحت ہے اور یہ جو رہنمائی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط، کہاں سے آتا ہے؟ کہتے ہیں رسولوں کے بغیر کہیں اور سے نہیں آتا ہے۔ یہ آتا ہے تو کس راستے سے آتا ہے؟ ہاں میں میڈیٹیشن کیا اور مجھ پر معلوم ہوا کہ اجاگر ہوا کہ یہ صحیح ہے، نہیں، میں نے عقل سے غور کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ کتنے وقت کی نماز فرض ہونی چاہیے، نہیں، جنت جہنم کے بارے میں نے بہت غور کیا تو ایک بات میرے دل میں آئی، نہیں، یہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کیا حق ہے کیا صحیح ہے۔ اور فَإِذَا حَصَلَ الْبَيَانُ وَالدَّلَالَةُ وَالتَّعْرِيفُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ہدایت التوفیق، پھر جب حق واضح ہو جاتا ہے اور رہنمائی مل جاتی ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کیا ہے، معرفت مل جاتی ہے، اس کے بعد توفیق کا مرحلہ آتا ہے۔ آدمی مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اگر طلب ہے تو توفیق بھی آتی ہے جیسا کہ آگے آئے گا، اگر اندر طلب ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی آتی ہے۔
اگر اندر سے طلب نہیں ہے تو چاہے لقب، نام، کنیت ابو طالب ہو، نہیں، توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کے دو بنیادی مرتبے ہیں، ایک حق کا واضح کرنا جو کہ اللہ نبیوں کے ذریعے سے کرتا ہے، اور نبیوں کے بعد ان کے جانشین علماء کے ذریعے سے کرتا ہے، اور دوسرا مرحلہ اور دوسرا مرتبہ ہے کہ دل میں حق کا اترنا اور پھر دل کا اس پر جمنا۔ اس اعتبار سے ہم ہمیشہ مرنے تک اس ہدایت کے محتاج ہیں، کیونکہ معلوم نہیں کب دل انسان کا کروٹ لے لے۔ تو آدمی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، آپ بھی پانچوں نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، فرض میں بھی مانگ رہے ہیں، نفل میں بھی مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ تو سارے لوگوں کو رہنمائی دے رہے ہیں، لیکن اللہ سے آپ بھی مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے بہت مراتب اور ہر آن بندہ محتاج ہے، حتیٰ کہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، ہدایت میں ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت کی یہ مراتب ہیں۔ اسی لیے بعض آیات میں جیسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ ہدایت اس کو کبھی نہیں ملے گی، نہیں، اگر اسی حال میں رہا آخرت میں جنت تک نہیں جائے گا یہ، کیونکہ ہدایت کا وہ بھی مرتبہ ہے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا یہ۔ آئیے دیکھتے ہیں ہدایت کے بارے میں کیا قاعدے ہیں اور کیا حقائق ہیں۔ نمبر 1، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ سائنس کے راستے سے ہدایت، دل کے راستے سے، عقل کے راستے سے ہدایت، باپ دادا کی ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے نبی آپ صاف کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ والی ہدایت ہے۔ ہدایت واقعی اس کو کہا جائے گا، رہنمائی کس کی؟ باپ دادا کی، سائنسدانوں کی، دانشوروں کی، قانون دانوں کی۔ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، طلاق کا یہ قاعدہ ہونا چاہیے، نکاح کے لیے یہ ہونا چاہیے، پراپرٹی لاز ایسے ہونے چاہیے۔ انسان اگر طے کرے گا گڑبڑ کرے گا، کیونکہ انسان ایک طرف کی سوچتا ہے تو دوسرا ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہاں قانون بنا لیتا، اب ہم نے مغرب سے پہلے بہت ساری چیزیں دیکھی، واپس ادھر نہیں جائیں گے ہم لوگ۔ ایک قانون بناتا ہے، وہی قانون اس کے لیے بعد کے دور میں وبال بن جاتا ہے، پھر اس کو توڑ کے اس میں امینڈمنٹ کرنا پڑتا ہے، پھر نیا قانون بنانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ آخر حد تک کے صحیح بنائے، فلالیس قانون بنائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اے نبی آپ صاف کہیے کہ ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت ہمارے ذمے ہے۔ ان مخلوق کو ہدایت کہاں سے ملے؟ مخلوق ہدایت کہاں سے تلاش کرے؟ کس کی رہنمائی کے تابع ہو وہ؟ ہدایت واقعی کس کی ہے؟ اللہ نے خود ذمہ لیا کہ اللہ ہدایت دے گا۔ یہی وجہ کہ اللہ نے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے، کتابیں نازل کی۔ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہدایت ہے، اور ہدایت واقعی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ یہاں وہاں سے آنے والی چیز کو ہدایت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے، گائیڈنس واقعی اگر صحیح ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ نمبر 2، اللہ کی ہدایت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، زبردستی کسی کو ہدایت مل نہیں سکتی۔ اللہ کی ہدایت دیے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ جنت سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ سب کو نہیں ملتی ہدایت۔ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کی مشیت، چاہت کے تابع ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یا جیسے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اے نبی آپ جسے چاہو ہدایت دو، نہیں ہوگا ایسے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
لیکن پھر کوئی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے ہم کو ہدایت نہیں ملی یا فلاں کو ہدایت نہیں ملی، اللہ نے نہیں دیا، ہمارا کوئی قصور نہیں، کہیں نہ کہیں اس کا قصور ہوتا ہے، ہدایت کے نہ ملنے میں کہیں نہ کہیں اس کا قصور ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے اور یہ ابتدائی مرحلے میں اپنے دل کے دروازے بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر تالے لگا دیتا ہے۔ تو بند کیوں کیا؟ تالا اللہ نے لگایا لیکن تو بند کیا، تو بند نہیں کرتا تالا بھی نہیں لگتا، تو بند کرنے کے بعد تالا لگا نا، تو بند کرنے والا کون ہے؟ تو بند کیوں کیا؟ تو جب ہدایت کے لیے آدمی اپنے دل کے دروازوں کو بند کرتا ہے اللہ اس پر تالے لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت کے طالب کو، بے قصور کو کبھی ہدایت سے محروم نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تیسری بات اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی طرف بڑھنے کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بڑھے۔ انسان کی سعادت یہ ہے کہ اس کا سفر اللہ کی طرف ہوا۔ چاند پہ جا رہا آدمی، راکٹ میں کہاں جا رہا آدمی، اس کا سفر اللہ کی طرف ہو۔ اسی لیے انبیاء اسی طرف دعوت دیتے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ انسان کی دوڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اس کے سوا کہیں اور پناہ اور نجات اور کامیابی نہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف بڑھنے کے لیے چن لیتا ہے، انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ پلٹنے کا عمل کس کی طرف سے ہوا؟ بندے کی طرف، بندے کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی طلب کی بنیاد پر اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اگر اس کے اندر انابت ہو تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کے لیے انابت شرط ہے۔ ہدایت کے لیے انابت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا، مڑنا، لوٹنا اللہ کی طرف۔ اللہ سے دور بھاگنے والے کو زبردستی اللہ کیوں ہدایت دے؟ لیکن جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، میری غلطی، میں غلط جا رہا تھا، اب مجھ کو صحیح چلنا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اسی لیے دل میں اگر تقوی نہ ہو تو واقعی رہنمائی سے مستفید آدمی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی ناکام ہونے سے ڈرتا نہ ہو، گناہوں کے، برائیوں کے خدشات اس کے دل میں نہ ہو، نقصان سے وہ بچنا نہ چاہتا ہو، تو ہدایت سے واقعی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ سب سامنے آ جاتا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ویسے جیسے آدمی اس کو ڈائبٹیز ہے، اگر اس کے برے انجام سے ڈرتا نہیں ہے اور بچنا نہیں چاہتا ہے ہلاکت سے، تو ڈاکٹر اور سارے لوگ مل کے بھی اس کو بولتے ہیں شکر استعمال مت کرو، نقصان ہوگا، پرہیز نہیں کرتا، وہ بچتا نہیں، کھاتا اس کے بعد نقصان ہوتا ہے۔ جس کے دل میں نقصان کا خوف ہوتا ہے، اندیشے ہوتے ہیں، وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور رکنے کی چیزوں سے رکتا ہے تاکہ ہلاک نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ کون؟ جو بچنا چاہتے ہیں، کس سے؟ جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے، اور اس بچنے کے لیے دنیا میں ان سارے کاموں سے بچتے ہیں جو اللہ کی سزا تک لے جاتے ہیں۔ بھائی کرنٹ کسی تار میں ہے، الیکٹرک کا تار ہے، پڑا ہوا ہے، آدمی کیوں نہیں چھوتا اس کو؟ تار ہی تو ہے نا، چھوتا؟ سارے اچھے لوگ مل کے بولے ذرا چھو اس کو معلوم ہے یہ تار ہے، کیوں نہیں چھوتا اس کو؟ کرنٹ ہے اس میں، کیا ہوگا؟ چھوتے ہی کرنٹ افیئرز معلوم ہو جائیں گے، چھوتے ہی کیا ہوگا؟ چپک جائے گا، مر جائے گا۔ وہ تار کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ہلاکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے چھونے میں وہ سوچتا ہے کہ اس کو چھوتے ہی کیا ہو جائے گا؟ میں چپک جاؤں گا اور مر جاؤں گا۔
ہلاکت کو دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اپنے دل کی آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے سر کی آنکھ سے تار دیکھ رہا ہے لیکن دل کی آنکھ سے اس کے انجام کو دیکھ رہا ہے، اس انجام سے بچنے کے لیے وہ چھوتا نہیں اس کو۔ یہ تقویٰ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کو بن دیکھے ڈرے، جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، قیامت کے دن کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھے بغیر اس انجام سے بچنا چاہتا ہے، اس کے اسباب سے بھی بچتا ہے جو اس برے انجام تک لے جاتے ہیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو ہدایت اسی کو ملتی ہے جو بچنا چاہتا ہے، جو نہیں بچنا چاہتا وہ تو آزاد ہے، جو چاہے کرے، اور پھر جو چاہے کرتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ہلاک ہونے کا ڈر ہو وہی نصیحت مانتا ہے، وہی نصیحت مانتا ہے۔ مت جاؤ بھائی ادھر سے، گڑھا ادھر، کچھ نہیں ہوتا، جاتا اور گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جس کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی مجھ کو گھر پہنچنا ہے، دواخانہ نہیں، مجھ کو گھر پہنچنا ہے، قبرستان نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بات مانتا ہے، بھئی یہاں کام چل رہا ہے، یہاں گڑھا ہے، مت جاؤ یہاں سے، وہ سنتا، وہ نصیحت مانتا ہے۔ یہ جو ہلاکت کا خوف اگر دل میں ہوتا ہے آدمی نصیحت مانتا ہے۔ نصیحت وہی مانتا ہے جس کے دل میں ہلاکت کا خوف ہوتا ہے، وہ ہلاک نہیں ہونا چاہتا، اس کا نام تقویٰ ہے، جس کی اصل خوف ہے اور جس میں بچنے کا مزاج وقایہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہدایت کی شرط انابت ہے، جس کے دل میں اللہ کی طرف لوٹنے پلٹنے کا مزاج ہی نہ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، وہ اپنی منمانی راہوں پر نکل جاتا ہے اور بہت دور نکل جاتا ہے۔ نمبر 4، انبیاء بھی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو دعوت دیتے وقت؟ کہا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے مجھ کو ہدایت نہیں دی ہوتی نا تو میں بھی گمراہ قوم میں شامل ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی عقل کی صلاحیت پر اپنی ہدایت کا مدار نہیں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھ کو رہنمائی نہ دی ہوتی، ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی ظالم قوم گمراہ قوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے مجھ کو ہدایت دی اس لیے میں بچا ہوا ہوں اس گمراہی سے جس میں تم لوگ مبتلا ہو۔ اس سورہ انعام میں اللہ نے کہا، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے، اللہ نے خود حکم دیا، آپ کہیے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ بتائیے لوگوں کو، علانیہ لوگوں کے سامنے آپ کہیے اس بات کو، میرے رب نے اننی ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف میرے رب نے مجھ کو گامزن کیا ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ایک ایسے دین کی ہدایت جو بالکل قائم ہے، مضبوط دین ہے، جس میں کہیں سے خلل نہیں ہے، نہ تقصیر کا معاملہ ہے نہ غلو کا معاملہ ہے اس میں۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف کا دین جو نہ دائیں مڑتے تھے نہ بائیں، سیدھے جانے والے رب کی طرف مائل، گمراہیوں کی طرف نہیں، جھوٹے معبودوں کی طرف نہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز بھی مشرکین میں سے نہیں تھے، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے۔ معلوم ہے کہ انبیاء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہدایت ان کی دریافت نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، میری ڈسکوری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے مجھے راہ دکھا دی۔ تو اللہ کی ہدایت کے محتاج انبیاء بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی ایک قوم میں بھیجا باقی میں نہیں، اللہ نے ہر قوم میں ہر امت میں نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ نے فرمایا انما انت منذر، اے نبی آپ بس خبردار کرنے والے ہو، آپ کی ذمہ لوگوں کو ڈرانا اور وارن کرنا ہے گمراہی سے اور گمراہی کے برے انجام سے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور جان لیجئے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا تھا، ہر قوم کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ایک رہنما بھیجا۔ معلوم ہے کہ ہر قوم میں اللہ کی طرف سے رہنما آئے، یہ سورہ رعد میں ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت ہر وہ معبود ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ ہر امت میں رسول بھیجا اللہ نے۔ معلوم ہے کہ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے، بندوں کو حق معلوم ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ نے انتظام اتنا کیا کہ ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ نے نبی اور رسول بھیجے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایک امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ ہر قوم میں آیا، ہر قوم میں اللہ نے رسول اور نبی بھیجے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے، خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر حجت باقی نہ رہے کہ ہم کو کوئی بتانے والا آئے نہیں۔ اسی لیے جو جہنم میں جائیں گے، جہنم کا داروغہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں؟ کیا کہیں گے؟ قد جاءنا نذیر، آئے ہمارے پاس، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا۔ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا۔ تو ایسا کوئی نہیں ہوگا جہنم میں جانے والا جس کے پاس حق کسی نے نہ لایا ہو، کوئی نہیں ہوگا۔ زبردستی اللہ کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کی طرف رسول نہ بھیجے۔ تو اللہ کی طرف سے پیغامبر آتا ہے، اس کے بعد ہی انسان یا تو مجرم قرار پاتا ہے تو ماننے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر قوم میں رہنما آئے ہدایت کے لیے۔ 6، صحیح عقیدے کے بغیر ہدایت کا تصور نہیں۔ فلانا نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، خیرات کرتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا، عقیدہ خراب۔ دوسرا توحید والا ہے، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا، جھگڑے بھی کرتا، ادھر ادھر گڑبڑ بھی کرتا ہے۔ اب عوام کے نزدیک ہدایت پر یہ ہے، یہ نہیں ہے، اس لیے کہ عوام عموماً ظواہر کے زیادہ پابند ہوتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی خدمت خلق میں ہے تو سارے لوگوں میں کیا ہے؟ نیک اتنا بڑا ہے کہ وہ انسان کی شکل میں فرشتہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، آپ انسان نہیں، آپ فرشتہ ہو، یہاں تک بول دیتے، کبھی نظم میں بول دیتے، کبھی نثر میں بول دیتے۔ اصل ہدایت کا مدار عقیدے پر ہے، توحید کے بغیر ہدایت ہی نہیں، چاہے دنیا میں ساری نیکیاں کرتا ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہدایت کا اصل معیار صحیح عقیدہ ہے، اس کے بعد دینداری، باقی دینداری، اعمال، عبادات اور اس کے علاوہ اخلاقیات، عقیدے کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن کا وعدہ ہے، وہم مہتدون، اور اللہ کے نزدیک یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ کون؟ الذین آمنوا، ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو ملنے نہیں دیا، اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے۔ ظلم کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ بخاری وغیرہ میں روایت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا ہو؟ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر تھوڑا بھی ظلم کیا ہے، ہدایت سے بھی محروم اور امن کا بھی وعدہ نہیں۔ آپ نے کہا ویسا نہیں جیسا تم سمجھے ہو۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں وہ مراد ہے
یہاں اللہ والا ظلم مراد ہے، بندوں والا نہیں۔ اللہ کے حق میں ظلم، اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت پہ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا، شرک کیا، یہ اللہ کے باب میں ظلم ہے، اللہ کے حق میں ظلم ہے۔ تو ایمان لائے اور ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے دنیا و آخرت میں امن کا، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی، اور اللہ ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہدایت یافتہ ہیں دنیا میں بھی صراط مستقیم پر، اور اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، آخرت میں بھی ہدایت پا کر وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہدایت کے واقعی حقدار ہیں، ہدایت یافتہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ معلوم ہے کہ بغیر صحیح عقیدے کے انسان ہدایت یافتہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بلا شبہ باقی چیزیں بھی ضروری، وہ غیر ضروری نہیں ہیں، عبادات، اخلاق وہ ضروری ہیں، لیکن اس کے بغیر نہیں، اس سے آزاد ہو کر نہیں، جیسا کہ عوام میں ایک تصور ہے، کیا عقیدہ عقیدہ عقیدہ، اس کو دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، عقیدہ صحیح نہیں لیکن کتنا نیک ہے، کیا فائدے کا یہ اس کا عقیدہ صحیح لیکن زندگی خراب ہے۔ تو عوام میں عموماً عقیدے کے بارے میں کوتاہی ہوتی ہے، اور بعض دوسرے اعمال کے معاملے میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں عقیدے کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہے، توحید کی اہمیت بقیہ دین کے معاملات سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتائے، بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ حضرت معاذ کو بھیجا، سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم لوگوں کو بلاؤ گے وہ کیا ہے؟ الی ان یوحدوا اللہ، وہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں۔ سارے دین میں سب سے پہلی یہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ لا الہ الا اللہ پہلے تلقین اس کی ہو رہی ہے، نماز کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ نماز زکوٰۃ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ توحید کا اقرار۔ کتنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں۔ توحید کے بغیر ہدایت یافتہ آدمی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اگر انسان کو ہدایت یافتہ میں شمار ہونا ہے، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اور سب سے پہلے توحید کا اہتمام اس کی زندگی میں لانا ضروری ہے، سب سے پہلے توحید کو سیکھنا ضروری ہے، سب سے پہلے توحید ضروری، اتنی ضروری اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ بھی جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی کو اللہ بتا رہا ہے جانو اس کو، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے تاکید سے کہا نبی کے بارے میں، آپ بھی جانو اس کو۔ من باب اولا آپ کی امت اور ساری انسانیت اس کی مکلف ہے اور اس کی محتاج ہے جاننے کی۔ توحید کے بغیر ہدایت نہیں۔ نمبر 7، ہدایت بڑھتی بھی ہے۔ ہدایت نہیں مل گئی چلو سنبھال کے رکھا میں، ہدایت ایسا نہیں ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ بڑھتی رہتی ہے، ایک مرتبے پر نہیں ہوتی ہے، ہدایت بڑھتی ہے، گھٹتی بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت جتنا علم آیا اس کے مطابق اگر آدمی جیے، دل کی سطح پر اس کو اپنائیں اور عمل کی سطح پر اس کا نفاذ کریں، تو ایسا انسان اللہ کی طرف سے مزید ہدایت کا حقدار بن جاتا ہے۔ آئے ہوئے کو قبول کرے اور برتے اور آتا، جتنی ہدایت ملی پہلے اس کو تو خرچہ کر، اور آئے گی۔ اس کو جو کا تو رکھا ہے اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا، خرچہ نہیں کر رہا اس کو، تو نیا آتا نہیں آتا۔ جتنا آیا ہے تیرے تک علم، اس علم پر عمل کر، اللہ اور علم دے گا اور ہدایت دے گا اور توفیق دے گا۔
اس لیے معلوم ہوا کہ علم کے اور ہدایت کے بڑھنے میں عمل کا بڑا دخل ہوتا ہے، بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں، ہدایت کو قبول کرتے ہیں، جتنی ہدایت آئی اس کو قبول کر لیا، زادہم ہدی، اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے، سب کی بڑھاتا نہیں، جو ہدایت کو اپناتے ہیں قلب اور عمل کی سطح پر اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے، اور وآتاہم تقواہم، اور ان کو ان کا تقوی بھی عطا کرتا ہے، ان کا بچاؤ عطا کرتا ہے، دنیا میں ان کو فتنوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے، گمراہیوں سے اللہ بچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کو اپنا رہے ہیں وہ لوگ، وہ سیکیورٹی کے لائق بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہدایت پر چلیں، یہ نہیں کہ اوپر طاق میں قرآن کو رکھ دیا ہے بس کوئی مرا تو ہی پڑھیں گے یا نہیں مر رہا تو پڑھیں گے۔ مولوی صاحب دادا کی روح اٹکی ہوئی نکل رہی نہیں، سکرات میں ہیں، پڑھو یاسین، مار ڈالو ان کو، ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں، ہاں، اور کسی پہ گناہ بھی نہیں۔ یہ تصور ہے لوگوں میں کہ نہیں مر رہا ہے تو مارنے کے لیے قرآن پڑھو، یا پھر مر گیا تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھو، دنیا سے کسی کا انتقال ہو گیا اس کے لیے قرآن پڑھو، یا گھر تبدیل کر دی ادھر سے ادھر انتقال ہو گیا تب قرآن پڑھو نئے گھر میں، لیکن اس سے ہدایت نہیں لے رہا ہے یہ قرآن، اس لیے کہ ہم اس سے ہدایت لیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، صرف اس کو اپنی معلومات کے خانے میں نہیں رکھیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والے علم کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ یاد رہے گا، یہ صرف معلومات نہیں، معمولات، زندگی کی ایکٹیویٹیز میں وہ آئے۔ جب آدمی علم کو برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے علم کو بڑھاتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، اور اچھا سب کو نہیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کہا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، بہت خیر دے دی اللہ نے، بہت ساری بھلائی دے دی اللہ نے۔ کب ملتا ہے یہ؟ جب انسان اللہ کے دین کے مطابق پابند بنتا ہے۔ جب آدمی پابند بنتا ہے نا تو عقل کھلتی، جب آزاد ہوتا نا سب ہینگ ہو جاتا۔ آپ دیکھیے مغربی ملکوں کو، عقل کام نہیں کر رہی، کیا کریں، سماج کو کیسا بہتر بنائیں، عقل کام نہیں کر رہی، شور شرابہ، ناچ رہے، کود رہے، ٹاٹو کر رہے، چہرے پہ بنا رہے، بندر جیسے چہرے بنا رہے، الٹا پلٹا سب کر رہے، کہیں سے بھی سکون نہیں مل رہا، ناچ رہے، گا رہے، فلمیں دیکھ رہے، کھا رہے، پی رہے، ہلا غلہ کر رہے ہیں، دنیا بھر کے سفر کر رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے، سب کچھ انجوائے کر کے دیکھ لیا، پتہ چلا کہ ہم مصیبتوں کو کہیں چھوڑ کے نہیں گئے، اپنے ساتھ لے کے بریف کیس میں گھوم رہے ہیں۔ دل میں وہی بے چینی جو اپنے ملک میں تھی، سارے ملک گھما، سارے سمندر میں نے پار کر لیے، لیکن اندر کی بے چینی جاتی نہیں ہے، وہ ویکیوم بھرتا نہیں ہے، وہ خلا پر نہیں ہوتا ہے، بے چینی ختم نہیں ہوتی ہے۔ نیند کی گولیوں سے نیند تو آتی ہے لیکن بے چینی ختم نہیں ہوتی، جاگا تو پھر واپس سے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے پریشانی کا، سکون نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی سہولت پیدا کرتی ہے، سکون نہیں دیتی۔ آدمی بعض اوقات کنوینئنس کو پیس آف مائنڈ سمجھ لیتا ہے، ہیپینس سمجھ لیتا ہے، خوشی الگ ہے، سہولت الگ ہے۔ سہولت خوشی نہیں ہے، ساری سہولتیں رہ کے بھی آدمی خوش نہیں رہتا، سکون نہیں رہتا زندگی کے اندر۔ خوشی کے اسباب سارے رہتے ہیں لیکن خوشی نہیں رہتی ہے۔ گھر میں سارے بلب لگے ہوئے ہیں، جتنے بٹن بھی ہے، بٹن بھی دباؤ، روشنی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ فیوز اڑا ہوا ہے، فیوز نہیں ہے اس کے اندر، ساری وائرنگ ہے، ساری ٹیوب ہے، اچھے بلب لا کے لگائے ہوئے، پوری روشنی 100 واٹ کے ہیں، لیکن نہیں، روشنی نہیں ہے، بٹن دبا کے تھک گیا ہے، پلیز بول کے بھی دبایا لیکن پھر بھی چالو نہیں۔ پلیز انگلش میں بول رہا ہوں،
پلیز نہیں ہوتا. کیوں؟ فیوز نہیں ہے. وہ ایک چیز نہ ہونے سے سب بند، لائٹ بھی بند، پنکھا بھی بند، فریج بھی بند، اے سی بھی بند، سب بند. کیوں؟ وہ ایک چیز نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقین جانو، خبردار، اچھی طرح سن لو، اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. یہ کسی میڈیکل سٹور میں نہیں ملتا. گئے کبھی جا کے دیکھو، آپ کا چہرہ دیکھے گا. آپ میڈیکل میں جاؤ، بولو ذرا ایک ٹیبلٹ دو، کائے کی بھائی؟ اطمینان کی. آپ کا چہرہ دیکھے گا. مذاق کر رہے بھائی؟ نہیں واقعی میں پریشان ہوں بھائی. دو ایک نہیں دو، ایک رات کے لیے دو، ایک صبح کے لیے دو. بھائی ایک آپ کو ملے تو مجھ کو بھی لا کے دو. وہ خود کہے گا، ڈاکٹر کہے گا آپ سے، اگر آپ کو ملے نا پہلے مجھ کو فون کر کے مجھ کو لا کے دینا، میں بھی تلاش کر رہا ہوں. نہیں ہے ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ کھا لے آدمی کے دل کو سکون مل جائے. نہیں ہے. نیند کی گولیاں ہیں. وہ نیند کی گولیاں کوئی چیز ہے؟ وہ بس ایک وقت کے لیے آن آف بٹن ہے، وہ بند ہو جاؤ، پرابلم سالو نہیں ہوا ہے. ویسے جیسے شیر سامنے اور آدمی بے ہوش ہو جائے، شیر گیا، آنکھ کھلی پھر بے ہوش ہو گیا. مصیبت ٹلی نہیں. مصیبت سے آنکھیں بند کر لینے سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے. مسائل حل نہیں ہوتے. انسان کے مسائل اپنی جگہ باقی بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان غفلت کو حل سمجھ رہا ہے، آنکھ بند کر لینے کو نجات سمجھ رہا ہے. نہیں. تو اللہ کی طرف سے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے جب اللہ کی ہدایت کو آدمی اپناتا ہے. ہدایت بڑھتی کیسے ہے؟ مجاہدے کے ذریعے سے. جب انسان نفس اور شیطان کے مقابلے میں مجاہدہ کرتا ہے، حق پر چلنے، حق کے راستے پر چلنے اور اس پر ٹکنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو اور ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. نہ صرف ہدایت ملتی ہے بلکہ معیت بھی ملتی ہے اللہ کی. اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت کا حقدار بنتا ہے. والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہماری خاطر ہمارے باب میں مجاہدہ کیا، اللہ والے کاز میں اس نے مجاہدہ کیا، اسٹرگل کی، اسٹرائیو کیا جس کو انگلش میں کہیں گے. والذین جاہدوا فینا، ہمارے کاز میں، ہمارے بتائے ہوئے راہ میں، راستے میں جس نے مجاہدہ کیا، اپنے دل سے کہیں بھی نہیں. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں. آپ دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں، سائنسداں ہیں، کیا کر رہا ہے وہ؟ بندر پہ ریسرچ کر رہا ہے. 10-15 سال بندر کے ساتھ جنگل میں جی رہا ہو. بندر اس کے ہاتھ سے پانی پیتا، ہاں اس کے ساتھ کھیلتا، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے تو بندر بولتا یہ بھی بندر ہی ہے. اتنا اس کے ساتھ میں رہ گیا. 20 سال 15 سال لگایا اس نے ایک جانور کے اوپر ریسرچ کر کے کتاب لکھنے کے لیے. یہ مجاہدہ ہے، کوئی آسان چیز ہے؟ جنگل میں، شہر میں نہیں. ساری سہولتوں کو چھوڑ کے، تکلیف اٹھا کے، جنگل کے کھانے کھا کے، کچا پکا اس کو خود جلانا ہونا سیکھ کے پور ویسے ہی رہ رہا ہو جنگلی جانور کی طرح. بعض اوقات وہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ان میں رہتے رہتے. مجاہدہ ہے یہ، کوئی آسان چیز نہیں. کہیں بھی مجاہدہ نہیں. آفس میں مجاہدہ سالوں سال، ہاں کسی تھیوری کے پیچھے مجاہدہ، میتھمیٹکس میں مجاہدہ، سالوں سال لگا دیتا آدمی. ایک پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں 20 سال سے. لوگوں نے 50-50 سال کام کیا پروجیکٹ پہ. بچہ پیدا ہونے سے لے کے اس کے بوڑھے ہونے تک کیا اس کی زندگی میں چینجز آتے ہیں، پورا ریسرچ کی. ایک چیز کے پیچھے آدمی لگا دیتا ہے. ناممکن نہیں ہے، لیکن حاصل کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ اللہ کی خاطر اگر مجاہدہ کرتا ہے، جہاں اللہ نے بتایا یہاں کوشش کر، یہاں محنت کر، یہاں مجاہدہ کر. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنی راہوں کی رہنمائی اس کو دیں گے. اللہ والے راہ میں، راستے میں اللہ اس کو گائیڈ کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے جو
نیکی کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بات ہے کہ ہدایت کا مدار مجاہدے پر ہے۔ ہم سست بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں اور چاہیں کہ اللہ ہدایت دے دے، نہیں، ہدایت کے لیے مجاہدہ بھی ہے۔ تو اسٹرگل کر، اس کے لیے کوشش کر، محنت کر اس کے لیے۔ دینی مجالس میں آ، گھر چھوڑ کے آ، بیٹھ، کمر دکھ رہی، پاؤں دکھ رہے ہیں، ہاں کروڑ بدل کے بیٹھ رہا ہے، جلدی بھی نہیں آیا، ساری دیواروں کو ٹیک لگانے والوں نے قبضہ کر لیا، بیچ میں بیٹھنا پڑا، کمر دکھ رہی ہے، درد ہو رہی ہے، لیکن بیٹھا ہے۔ دین کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، یہ مجاہدہ ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دینی مجالس میں بیٹھنا آج بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں یوٹیوب پہ بیٹھنا بہت آسان ہے، ایک کے بعد ایک گھنٹہ گیا معلوم بھی نہیں پڑا۔ یہاں خطبہ اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو کھکارنے والے یاد دلا دیتے امام صاحب کو، وقت ہو گیا آپ کا، گھور کے دیکھنے والے بتا دیتے ہیں وقت ہو گیا آپ کا۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو خطبے کے بعد تو، نماز کے بعد تو ملتے ہی لوگ، ذرا تھوڑا کم کیا کیجیے۔ لیکن دنیا کی چیزوں میں آپ دیکھیے، گپ شپ کرنے بیٹھے گا پتہ نہیں کہ گھنٹوں نکل جائیں گے۔ مجاہدہ کرے، نفس نہیں چاہتا ہے سدھرنا، نفس آزادی چاہتا ہے، شیطان نہیں چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلیں، جاہل کی بجائے یہ علم والا بنے، فاسق کی بجائے یہ تقوی والا بنے، نہیں چاہتا ہے وہ۔ اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی۔ پہاڑ سے نیچے لڑکنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے، چوٹی پہ پہنچنے کے لیے مجاہدہ ہے۔ اب تیرا فیصلہ ہے، تجھ کو لڑک کے نیچے آنا ہے آسانی سے یا تکلیف کے ساتھ اوپر پہنچنا ہے، تجھ کو اینڈ میں کہاں رہنا ہے، پہاڑ کے دامن میں یا پہاڑ کی چوٹی پر، تیری مرضی۔ آسان کو اگر تو چننا چاہتا ہے لڑک، آ نیچے، اور اگر واقعی تو اونچا مقام چاہتا ہے، تجھ کو تکلیف اٹھا کے، سانس پھول رہا ہے، پاؤں دکھ رہے ہیں، اور اپنا ہی وزن اٹھانا سمجھ میں آ رہا ہے، میرا اتنا وزن کیسے ہوا، ڈائٹنگ کروں گا جا کے، سب سمجھ رہا ہے، لیکن جا رہا ہے اوپر، کیونکہ مجھ کو پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہے۔ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے ہدایت کے لیے۔ نمبر 9، اور بہت خطرناک چیز ہے، ہدایت کے بعد بھی گمراہی ممکن ہے۔ ہدایت کے بعد گمراہی ممکن ہے۔ ہدایت مل گئی، اسلام مل گیا، دین مل گیا، سلفیت مل گئی، اہل حدیث ہو گئے، الحمدللہ، سگنیچر بھی کر دیا، فارم بھی بھر دیا، اور یہاں بیج بھی لگا دیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ KGN، کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ اگر نہ بچائے نہیں بچ سکتا ہے، اللہ اگر محفوظ نہ رکھے نہیں محفوظ رہ سکتا ہے۔ اپنی ذات پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے علم پر اعتماد نہیں، اللہ تعالیٰ اگر بچائے گا تو بچیں گے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا، بے فکر نہیں ہونا۔ بے فکری، ڈرائیور بے فکر ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، وہ الرٹ ہمیشہ رہتا ہے، بچتا ہے۔ بے فکر ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، یہاں وہاں دیکھ کے باتیں کرتا ہے، اور فرینچ فرائز کھاتے کھاتے گاڑی چلا رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں سالوں کا ایکسپیرینس ڈرائیور ہوں، نہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اکثر ایسی غفلت ہی میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ لاپرواہی، بے فکری، اپنے اوپر اطمینان اور اعتماد نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہنا، کہیں میں گمراہ تو نہیں ہو جاؤں گا۔ جس آدمی کو جیب کٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اکثر وہ تلاش کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا، ہاں، اور جو بے فکر ہو کے ٹرین میں سفر کرتا، گھر پہ آ کے معلوم پڑتا ہے، وہ بھی بیوی بتاتی، یہ جیب آپ کی کیسا پھٹی، اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں اصل پیسہ تھا، والٹ والا جیب وہی، یہی والٹ والی جیب تھی، اور والٹ کہاں ہے، گیا غفلت کی وجہ سے۔ شیطان چور ہے، ڈاکو ہے، پیسوں کا نہیں، ایمان کا۔ آپ کی غفلت اس کے لیے راستہ ہے، وہ راستہ ہے جس سے وہ داخل ہوتا ہے۔ کبھی غفلت میں نہیں رہنا، اللہ سے دعا کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ نے دعا سکھائی۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں انحراف پیدا ہونے نہ دے، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو ہدایت ہم کو دے چکا ہے۔ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے راستے پر جانے مت دینا اللہ۔
معلوم ہوا کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی ممکن ہے، انحراف ممکن ہے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ دعا نہیں سکھاتا. بے وجہ دعا کیوں جبکہ ہونے والا نہیں؟ جو ہو سکتا ہے اسی سے بچنے کی دعا سکھائی اللہ نے. یا جیسے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. زیغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، انحراف، ڈیویشن. فَلَمَّا زَاغُوا. اچھا، اللہ ایسی کسی اچھے بھولے بھالے سیدھے سادے انسان کو گمراہ کر دے؟ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. گمراہ کس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو خود گمراہی کے راستے کو چنتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب ان لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے ٹیڑھے پن کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. جب انہوں نے انحراف کو، ڈیویشن کو، غلط راستے کو، مڑنے کو چن لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی منحرف کر دیا، ٹیڑھے پن پر ڈال دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو رہنمائی نہیں دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا ہے. معلوم ہے کہ فسق بھی فاسق کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں. اب فاسق یا تو ایمان کے باب میں ہوگا یا تو اعمال کے باب میں. فاسق ایمان کے باب میں بھی ہو سکتا ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. ابلیس کے بارے میں کیا کہا؟ وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ. اس نے اپنے رب کے حکم کے معاملے میں ہی فسق کا ارتکاب کر دیا. خروج کیا اللہ کے حکم سے، نکل بھاگا اللہ کے حکم سے، آزاد ہو گیا. فریڈم. آج اگر آفس میں آدمی کام کر رہا ہے، داڑھی کیوں رکھے آپ؟ ہمارے دین میں بہت کمیونل ہے یہ. ٹخنے کیوں اوپر تمہارے؟ ہمارے دین میں ہمارے نبی نے منع کیا ہے. بہت زیادہ یہ کیا ہے؟ کمیونل آدمی ہے بہت. وہی آدمی کہے داڑھی کیوں رکھے آپ؟ مجھ کو اچھا لگتا. ایسا پاجامہ کیوں پہنتے آپ؟ میرے دل کو اچھا لگتا. تو آج عام طور سے لوگوں میں عالمی سطح پر میرا دل بولتا ہے یہ اچھا ہے، یہ سب سے بڑا دین بن چکا ہے، میری چوائس ہے. پھر پاجامہ تو کیا، وہ شارٹس پہن کے، چڈی پہن کے بھی جائے تو کوئی اس کو بولے گا نہیں کچھ. آپ دیکھیے کتا، ہاں، رسی میں اس کے گلے میں ڈال کے آدمی گھٹنوں کے اوپر چڈی پہن کے بھی اگر جا رہا ہے صبح سویرے، عورتیں یہاں سے جا رہی ہیں، یہ یہاں سے جا رہا ہے فٹ پاتھ پہ سے، کوئی اس کو بولے گا نہیں کچھ، بولے واک کو نکلا ہو. لیکن ایک مسلمان اگر ٹخنوں سے اوپر پہنتا ہے تو اس کو پاجامے کو لوگ ہنس رہے ہیں. کیسا دور ہے آپ دیکھیے. اتنا اوپر گیا تو کوئی نہیں ہنس رہا، تھوڑا سا اوپر گیا تو یہ بہت متاثر ہو گیا ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ یہ دین کے نام پہ کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ دل کے نام پہ. جو دل میں آئے، جو دل کو بھائے، وہی دین ہے. آج یہ لوگوں کا مزاج بن گیا. مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا، میرا دل یہ بولتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کرنے کو، وہی آدمی کر رہا ہے. اور بعض اوقات مسلمان بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں. میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے کروں گا، میری مرضی. تو اپنے دل کے مطابق جینا مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. دین کے مطابق جینا یہ مسلمان کا طریقہ ہے. فسق کیا ہے؟ اللہ کی حدود سے باہر نکل جانا. کبھی وہ عقیدے کے باب میں ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم مانے ہی نہ آدمی، جیسے ابلیس نے کیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مانتا ہے لیکن عملاً حدیں پار کر جاتا ہے. فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. معلوم ہے کہ ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. گناہ کرتے 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 زنگ لگتے 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 دل پر کیا ہو جاتا ہے؟ پورے دل پر زنگ چھا جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے برے اعمال جو انہوں نے کمائے اس کی وجہ سے. برے اعمال کا اثر دل پر پڑتا ہے اور دل پر زنگ لگتے 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 پھر ہدایت اس دل میں داخل نہیں ہوتی. گناہ ہدایت میں رکاوٹ ہے. تو ایسے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے
اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو نے چنا، جو چنا وہ آسان ہوگا، تیری چوائس. نمبر 10، جیسے اللہ نے نمبر 9 میں ایک اور چیز آیت اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اس رسول کی مخالفت کرے، یشاقق الرسول، امام البغوی کہتے ہیں ای یخالفہ، رسول کی مخالفت کرے اعتقاد سے، قول سے یا پھر عمل سے. جو رسول کی مخالفت کرے من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے، کلیئر معلوم پڑ گیا کیا صحیح کیا غلط، کیا سنت کیا بدعت، کیا ایمان کیا کفر، کیا توحید کیا شرک، معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا، پھر بھی رسول سے ہٹ کے کوئی اور جانب اختیار کرے، رسول اس کنارے پر تو یہ اس کنارے پر. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور ہی راستے پر چل پڑے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں آپ دیکھیے ہدایت واضح ہوئی پھر بھی نہیں مانا اور راستہ چنا تو کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیں گے، یعنی گمراہی کے راستے کو جو اس نے چنا ہے اس کے لیے آسان کر دیں گے اس پر چلنا. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے غلط کو چننے کی. تو غلط راستے پر جانا چاہتا ہے، تیرے لیے وہی اب خوبصورت راستہ دکھائی دے گا اور دلیلیں بھی لائے گا تو اس کے صحیح ہونے کی. دلیلیں بھی آدمی لے آتا ہے، علماء سے بھی حجت کرتا ہے پھر، کیونکہ اس کی عقل کو وہ صحیح دکھائی دیتا ہے. اب اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، عقل اس کی اندھی ہو جاتی ہے، پھر غلط بھی اس کو صحیح دکھنے لگتا ہے اور صحیح غلط دکھنے لگتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی حق کے سامنے آنے کے بعد بھی غلط راستہ چنتا ہے. نمبر 10، ہدایت کو اپنانے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. بعض غیر مسلم بھی پوچھتے ہیں کیوں بولتا ہو عبادت کرو، اس کو ضرورت ہے کہ ہماری عبادت کی؟ نہیں. کیوں ہم کو دعوت دے رہا ہو ہدایت کے راستے پر آؤ، سیدھے راستے پر آؤ، صراط مستقیم پر چلو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو؟ کیوں؟ اللہ کا کچھ فائدہ ہے؟ نہیں، تیرا فائدہ ہے. ہدایت کو اپنانے میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، بندے کا فائدہ ہے. یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کو واضح کیا اور ہم کو حکم دیا کہ اس پہ چلو. بعض اوقات پیشنٹ کو ڈاکٹر جتا کے بول رہا ہو اللہ کے بندے مت کھا، ایسا نقصان ہوگا، کتنی بار آئے گا تو واپس دواخانے میں، سن میری بات. بعض اوقات اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ان کا کچھ فائدہ ہے اس میں، اس کا فائدہ ہے. ماں باپ اولاد کو سمجھاتے بیٹا مت کر ایسا، پڑھائی کر، وقت ضائع مت کر، غلط عادتوں میں مت جا، تل ملا کے بولتے ہیں، ان کا فائدہ ہے. اللہ رب العالمین بندوں کو کہہ رہا مت کرو ایسا، اس راستے پر مت چلو، غلط راستے پر مت جاؤ، غلط کام مت کرو، سیدھے راستے پر چلو. اللہ کا فائدہ ہے، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. غنی عن العالمین، وہ سارے عالمین سے غنی ہے، کسی کی ضرورت نہیں. وہ الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے. لیکن وہ ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے تم مانو اس کو، تمہارا فائدہ اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے نبی آپ کہیے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، سچائی آ گئی. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت کو اپنائیں، قبول کریں، وہ اپنے فائدے کے لیے اپناتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی کے راستے کو چنتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا وبال بھی اسی پر ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں کہ تمہاری ذمہ داری میں لوں. تمہاری ہدایت کو اپنانے کا فائدہ تم کو ہوگا. کوئی آدمی اگر غلط جا رہا ہے، کوئی آدمی کہے کہاں جانا بھائی آپ کو،
وہاں جانا ہے مجھ کو. یہ راستہ نہیں جاتا چچا, یہ راستہ جاتا ہے. اس کا کچھ فائدہ دکھتا ہے اس میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ چاہتا ہے آپ گمراہ نہ ہوں, آپ نہیں مان کے اسی راستے پر چلو گے, آپ کا نقصان ہوگا. انسان بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی بات, تلقین, تاکید, علماء کی نصیحتیں, بعض اوقات یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں, میری ضرورت ہے دین کو. کچھ ضرورت نہیں تیری, اللہ کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, اور تو ہر لمحہ ہر چیز میں اللہ کا محتاج. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا دین تجھ کو دیا. اگر تو اس کو اپنائے گا تیرا اپنا فائدہ اس میں. کیوں کر رہا اللہ اتنا ہمارے لیے؟ وہ رحیم ہے, رحم والا ہے, وہ بہت وہ رحم والا ہے, اس لیے اس نے ایسا کیا, ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو حاجت نہیں ہے کچھ. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ مخلوق کے لیے حق کو واضح کرے اور ان کے لیے حق کو آسان کرے. وہ چاہتا ہے کہ مانے بندہ اور ہلاک نہ ہو, اسی لیے تو بلا رہے ہیں وہ واللہ یدعو الی دار السلام. کس کو بلا رہے ہیں؟ صرف مسلمانوں کو؟ سب کو بلا رہا ہے. جو مانے گا وہ آئے گا, جو نہیں مانے گا وہ نہیں آئے گا. آنے کا موقع سب کے لیے ہے. تو ہدایت کے بارے میں یہ بات ہے. ہدایت کیا ہے, اس کا ماخذ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کا ماخذ کیا ہے؟ کہاں سے لیں گے ہم ہدایت؟ ایک قرآن یا خواب. ایک بابا میرے خواب میں آئے, ہاں بولے تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی بات نہیں, اٹھتے ہی یہ ذکر کر, تیری نماز کا بدل بن جائے گا, چلے گا؟ اور اگر بابا جبے میں ہو, سفید جبے میں, تو ہاتھ میں اتنی بڑی تسبیح تھی. ایک بابا میرے خواب میں, یہ لمبی داڑھی تھی ان کی سفید. بابا نے ایسا ایسا کہا, درگاہ پہ جا اور وہاں بکرا ذبح کر, خود مت کھا, غریبوں کو کھلا. اوکے بابا, لگ گیا کام پہ. خواب دلیل ہے؟ میرے دل میں خیال آیا, یہ دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا مصدر اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. الذی انزل فیہ القرآن, جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. آگے کے حصہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بہت تفصیل سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا کتاب النبوات میں, کہ بینات کیا ہے اور فرقان کیا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو ایک ہدایت کا مصدر کیا ہے, کہاں سے لیں گے ہدایت؟ اللہ کی کتاب قرآن. دوسرا نبی کا فرمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قولی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد. یہ روایت ہدا اور ہدی دونوں طرح سے آئی ہے, اسی لیے امام النووی نے اس کو ذکر کیا ہے. اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ صرف مسلم میں ہدا کے ساتھ ہے, باقی کتابوں میں ہدی کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. امام النووی نے شرح مسلم میں اس کو ذکر کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو اللہ کی کتاب ہے. بھائی مخلوق کی بات اور اللہ کی بات برابر ہو سکتی ہے؟ وہ بادشاہ کا کلام ہے. سب سے بہترین کلام بات اگر ہے تو کس کی؟ اللہ کی. وہ اللہ کی کتاب ہے. اور وہ خیر الہدى ہدى محمد, اور سب سے بہترین رہنمائی گائیڈنس اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سب سے بہترین رہنمائی. تو صحیح مسلم میں یہ بات ہے کہ سب سے بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہدایت کا ماخذ ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یا آپ فرماتے تھے ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین اسوہ، نمونہ، رول ماڈل اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، جس کو دیکھ کے آدمی اپنی زندگی کو صحیح کرے. یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں. تو ایک اللہ کی کتاب، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا اسوہ، آپ کی سنت، آپ کا عملی طریقہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں. لیکن اس سب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کی تابع داری کرے، مانے، فرما برداری کرے. واقعی ایک آدمی اس کو ڈاکٹر دوا دیا، پیٹ دکھ رہا گیا آپ کا، ہاں صاحب صبح دوپہر شام یہ چٹھی لو، ماشاء اللہ چٹھی لکھ کے دے، چٹھی ہاں گول کر کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیا، علاج ہوگا. ایک ہفتے بعد گیا ڈاکٹر صاحب میں پہنا لیکن کچھ ہوا نہیں. کان پکڑ کے وہ کہاں لے گا اس کو، دوسرے دواخانے کی چٹھی دے گا اس کو، پاگل خانہ بھیجے گا اس کو. کیوں؟ جو دوا لکھ کے دی تھی تم کھاتے تو فائدہ ہوتا، صرف علم سے کیا ہونے والا ہے. جو طبیب نے بتایا اگر تو وہ کرتا تو واقعی شفا ملتی اللہ کی توفیق سے. لیکن تو نے کیا کیا، صرف اس کی معلومات کو اپنے لیے شفا کا بدل بنا لیا. نہیں ہوتا ایسا. جب تک کہ ڈاکٹر نے جو بتایا اس کو کرے گا نہیں، فائدہ کیسے ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ نے حکم دیا ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا مت کرو، جب تک کہ وہ زندگی میں نہ آئے تب تک کہ ہدایت یافتہ آدمی نہیں بنتا. قرآن کریم میں اللہ نے بات کہی ہے. اللہ نے کیا فرمایا، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو رسول کے ذمے وہ ہے جو رسول کا ہے اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تمہارا کام ہے. رسول کا کام پہنچانا ہے، تمہارا مان کے عمل کرنا ہے. دونوں سے اس کا محاسبہ ہوگا جو اس کی ذمہ داری تھی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس کو یاد رکھیے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کے فرما بردار بن جاؤ گے تب تم ہدایت پر ہوگے، تب ہدایت پاؤ گے. معلوم ہے کہ جب تک کہ رسول کی فرما برداری زندگی میں نہیں آئی ہدایت نہیں ملی اس کو. خالی معلومات نہیں، رسول کی فرما برداری اگر زندگی میں آئی ہے تو اس کو ہدایت ملی ہے. جب تک کہ رسول کی بات مانے گا نہیں، ثمرات زندگی میں نہیں ظاہر ہوں گے. خالی معلومات سے کھیتی ہوتی؟ اب معلوم پڑا کیسے اگاتے ہیں ہاں آم کا پیڑ. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اور رسول کے ذمے تو کھلے طور پر پہنچانا ہے بس. رسول کا ذمہ یہ نہیں کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے زبردستی چلائے، رہنمائی دینا ہے، پہنچانا ہے، مان کے اس کو چلنا سیدھے راستے پر. تجھ کو بھی اللہ نے پاؤں دیے نا، تو اپنے پاؤں سے چل، تجھ کو خود ہدایت کے راستے پر چلنا پڑے گا، تب جا کر تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا مصدر یہ ہے. اگر یہ نہ کرے قیامت کے دن پچھتائے گا. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن، اور مغرب میں بھی پڑھی گئی آیتیں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم، گنہگار، کافر اپنا ہاتھ چبا جائے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا،
کہے گا کاش، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ رسول والے راستے کو اپنایا ہوتا ہے، کاش کہ میں اس راستے کو اپناتا جو کس کا راستہ ہے؟ رسول کا راستہ ہے، رسول کے ساتھ اس کے راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ معلوم ہے کہ دوستی بڑی مصیبت ہے۔ ہاں، فرینڈ لسٹ میں کون کون ہے دیکھو، اس کے سارے میسج پڑھتے اور اس کے پیچھے نکل جاتے، کبھی لڑکا رہتا تو کبھی لڑکی بھی رہتی ہو۔ محبت میں کتنے لوگ اپنے دین کو فروخت کر دیتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ شیطان کو اپنا دوست نہیں بناتا، پبلک میں تو اس پر لعنتیں کرتا ہے، تنہائی میں اس کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی یاد دہانی، نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی اس نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ فرماتا ہے انسان کے لیے شیطان تو انسان کو خسارے ہی میں ڈالتا ہے، اس کو ناکام ہی کرتا ہے، کامیاب نہیں کرتا۔ اس کو دوست بنایا نا تو نے، شیطان کو دوست بنایا، وہ تو اس کو گھاٹے میں ہی ڈالے گا، ناکام ہی کرائے گا۔ کاش کہ تو شیطان والے راستے کو نہیں اپناتا، رسول والے راستے کو اپناتا۔ تو ہدایت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رسول کے راستے کو اپنائیں، رسول کی پیروی کریں، نہ صرف رسول کے راستے کو بلکہ صحابہ کے راستے کو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا کہ عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کا، اسی کو صحیح مانے جس کو صحابہ صحیح مانتے تھے، اس کو غلط مانے جس کو صحابہ غلط مانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تب جا کر یہ ہدایت پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ اگر یہ یہود نصارہ ویسا ایمان لائیں جیسا تم صحابہ ایمان لائے ہو، تب جا کر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، قرار پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں، قبول نہ کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یہ حق کی دوسری مخالف جانب میں ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ نے بتایا کہ صحابہ والا عقیدہ اگر اپنائیں گے تو ہدایت پر ہیں، باپ دادا والا نہیں، سماج والا نہیں، عقل والا نہیں، بلکہ اگر وہ عقیدہ اپنائیں جو صحابہ والا ہے تب جا کر یہ ہدایت یافتہ قرار پائیں گے۔ تو ہدایت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ، اس کا منہج صحابہ والا ہو۔ تو اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، آپ کا اسوہ، اس کی تعمیل اور تعمیل میں صحابہ کا منہج، یاد رہے گا یہ؟ ہاں، پھر سے بولتا ہوں، اللہ کی کتاب کون سی؟ زبور، قرآن، اللہ کی کتاب، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا قرآن، رسول کا فرمان، پھر رسول کا اسوہ بھی، صرف قول نہیں بلکہ عمل بھی، کیسے عمل کیا، اور پھر اس کی تعمیل زندگی میں ہو۔ خالی معلومات مل گئی، ہو گیا، ہدایت پہ آ گیا، نہیں، اس کی تعمیل زندگی میں ہونا چاہیے، اس کی پیروی زندگی میں ہونا چاہیے، پریکٹیکل اپلیکیشن اس کا زندگی میں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی عملی تطبیق کے لیے کس کو دیکھے گا؟ وہ اپنے حساب سے کچھ بھی کرے، کس کو دیکھنا پڑے گا؟ صحابہ کو، سلف کو۔ جب یہ چیزیں آدمی جمع کرتا ہے تو یہ آدمی ہدایت پر مانا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہدایت سے متعلق ہیں۔ صراط مستقیم کے بارے میں یہ بنیادی نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہدایت ہے، جس صراط مستقیم کی ہدایت ہم مانگ رہے ہیں، ہدایت اس کو کہتے ہیں، یہ ہدایت سے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، میں کچھ بات اس میں سے نکال کے بتاتا ہوں۔
ورنہ بہت ساری باتیں ہیں، اتنا ہی ٹائم پھر لگے گا ہم کو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فخط خطا ہاکذا امامہ، آپ نے ایک سیدھی لکیر ایسی کھینچی. فقال هذا سبیل اللہ عز وجل، یہ اللہ عز وجل کا راستہ ہے. وخطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ، پھر 2 خط لائن لکیریں دائیں اور 2 لکیریں بائیں طرف کھینچے. قال هذه سبیل الشیطان، یہ سبیل یہ راستے ہیں شیطان کے. ثم وضع يده في الخط الاسود ثم تلا هذه الآیہ، بیچ کا جو ہے راستہ اس پر آپ نے انگلی رکھی اور آپ نے آیت پڑھی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسری راہوں میں مت نکل جاؤ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے، اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے اس بات کی. کیوں؟ اللہ کا فائدہ ہے نہیں. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں گمراہی سے، آخرت میں ہلاکت سے. معلوم ہے کہ صراط مستقیم اللہ والا راستہ ہے اور شیطان کی راہیں اسی سے نکلتی ہیں، اسی سے جڑی ہوئی ہیں. بندے کو سیدھا جاتے جاتے بتا تھوڑا دائیں مڑنا، تھوڑا بائیں مڑ جا. دین کی تأویلات ایسی کرتا ہے قرآن و سنت کی کہ بندہ ایسا لگتا ہے آگے ہی جا رہا ہے لیکن دائیں مڑ جاتا ہے یا بائیں مڑ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ سیدھا راستہ اللہ والا راستہ ہے، اور اس راستے کو چھوڑنے میں انسان کی ہلاکت ہے. اس راستے پر چلنے میں نجات ہے اور اس راستے کو چھوڑنے میں ہلاکت ہے. یہ صراط مستقیم ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بارے میں کہا، اور آخری بات میں بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک گروہ کے، ایک ملت کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو اس دین پر، اس راستے پر، اس منہج پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے. اس راستے کو اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے ایسا آدمی گمراہ ہے، ہلاک ہوگا. اور ایسے آدمی کے لیے بعض اوقات اگر اسی راستے پر چلتا رہے دل پر مہر لگ جاتی ہے. سب الٹا بھی سیدھا دکھتا ہے، الٹا بھی سیدھا دکھتا ہے اور سیدھا بھی الٹا دکھتا ہے. پیڑ کو کوئی لٹک جائے سارے لوگ کیا ہوں گے اس کو، بھائی اتر اتر اور سیدھا ہو جا، بولے تو کیا ہو، تم سیدھا ہو، بتاؤ تم سب مجھ کو الٹے دکھائی دے رہے ہو. یہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اس کو سب کیا دکھتے ہیں، الٹے. تو بعض اوقات آدمی ایسا چشمہ پہن لیتا ہے کہ ساری چیزیں پھر اسی رنگ میں دکھائی دیتی ہیں. ہری کیسی دکھتی ہیں، سب ہرا دکھتا ہے. کیوں؟ چشمہ ہرا. پھر آسمان بھی ہرا، پانی بھی ہرا، سب ہرا. تو آدمی غلط اصول اپنے لیے بنا لیتا ہے اور پھر پورے دین کو، سماج کو اسی رنگ میں دیکھتا ہے، سب ویسا دکھتا ہے اس کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو لہٰذا دین کو صحیح طور پر سمجھنے میں، ہدایت پانے میں، صراط مستقیم کو پانے میں ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، اور نہ صرف علمی اعتبار سے بلکہ تعمیل کے اعتبار سے بھی اس پر عمل بھی کریں، تبھی ہدایت ملے گی. لیکن عمل کرنے میں کس کو دیکھیں؟ باپ دادا کو. کس کو دیکھیں؟ صحابہ کو.
اور پھر ان کو جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے سلف ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور کتاب و سنت کا پابند بنائیں۔ جب تک اللہ زندہ رکھے ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں ہم سب کو جمع کرے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔